جو بھی ذمہ داران ہیں جہاں تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے آواز پہنچائیں کہ اگر تم عزاداری کے سلسلے میں اپنی گفتگو کے نتیجے تک پہنچے، اگر تم عزاداری کے سلسلے میں ایک بھی غلط قدم اٹھاؤ گے، یاد رکھو اس قوم کا بچہ بچہ، اس قوم کا بڑا، اس قوم کا بوڑھا، اس قوم کی ماں، اس قوم کی بہن، اس قوم کی بیٹی، اس قوم کا پیدا ہونے والا بچہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، عزاداری سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ تم ہم سے عزاداری کے مسئلے پر بات بھی کرو، جو آنکھیں عزاداری کی طرف اٹھیں گی انہیں جی جواب کم کر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اب میں اپنی گفتگو کے نتیجے تک پہنچتا ہوں۔ جب بھیڑوں کا ریوٹ چل رہا ہوتا ہے، قائد محترم سے عاجزی کے ساتھ معذرت کے ساتھ میرے جملے کو برا مت مانیے گا، تو اس کے لیے بھی ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو جانتا ہو کہ بھیڑوں کو اچھی طرح سے کیسے آگے لے جائے۔ تو اگر وہاں پر قیادت اور رہبری کی ضرورت ہے تو ہم انسانوں کو کیا قیادت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ہم تو ہیں وہ کہ جو امامت کے ماننے والے ہیں، غدیر آ رہی ہے، خوشیاں منائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ غدیر کے دن اہل بیت کے چاہنے والے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ خوشی کیا منا رہے ہوں گے کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، تو اے مولا بتائیے غیبت کے زمانے میں کیا کریں؟ تو کہا غیبت کے زمانے میں جو علماء اہل بیت کی بات کو مانتے ہوں، جو علماء اہل بیت کی بات کو عملی انجام دیتے ہوں، جو علماء اہل لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کرتے ہوں، اور وہ علماء جو لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ نزدیک کر کے عاشق بناتے ہوں، ان علماء کی طرف رجوع کرو۔ اب یہ تو کلی بات میں نے کہہ دی۔ آج بتائیے 28 سال ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو ایک ایسا رہبر، ایک ایسا قائد دیا ہے۔ مخالفین نے ہر طرح کی مخالفتیں کر کے دیکھ لی، زیادہ نہیں بولوں گا، آپ کو پتا ہے، کبھی امریکہ سے امپورٹ کیا، کبھی کہیں سے امپورٹ کیا، الگ الگ طریقوں سے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس مضبوط اولاد پیغمبر کی قیادت کے خلاف سازشیں ہوں اور کسی طرح سے ملک پاکستان میں شیعوں کا شیرازہ بکھر جائے۔ میرے قائد نے جھک کر اپنی قوم کی خدمت کی، میرے قائد نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس قوم کے لیے وقف کر لیا، برائی کرنے والوں کی برائی کو بھی برداشت کیا، ناراض ہونے والوں کو بھی منایا، اور آج ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان اپنی جگہ پر متحد اور مضبوط ہے تو اس اولاد پیغمبر کی وجہ سے، کوئی نہیں۔ اہل سنت کے علماء لیاقت بلوچ صاحب سے بھی پوچھ لیجئے، چلے گئے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، قاضی حسین احمد مرحوم یہ بھی مانتے ہیں کہ جس شخصیت نے اس وقت ملک پاکستان میں شیعہ اور سنی کو متحد کر کے رکھا ہے، اس کا نام آیت اللہ ساجد علی نقوی ہے۔ بہت پرانی ہو گئی گفتگو، میں سرگودا اس لیے آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ اگر عزاداری کے لیے قربانی دینی پڑی تو دیں گے؟ دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو جائیے نا، کھڑے ہو جائیے، پتا چلے لبیک یا حسین، لبیک پوچھو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین رکھیں کی طرف سے کہ جو علی اکبر کی طرح کربلا میں فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے قائد محترم سے عرض کرتا ہوں، قائد عزیز، حکومت نے آپ کو جو اطمینان دلایا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ عزاداری بھرپور طریقے سے ہوگی، جو حکومت نے آپ کو گارنٹیاں دی ہیں، جو اطمینان دلایا ہے، تو اس بنیاد پر ہم آپ کے کہنے کے مطابق صبر کر کے اپنی عزاداریوں کو انجام دیں گے۔
आजादारी से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं कहता हूं कायदे मोहतरम, अगर किसी वक्त आपने देखा कि आजादारी पर आंच आ रही है और आपने महसूस किया कि अब कौम को कॉल देने की जरूरत है, मैं इस मजमे कराची से लेके पारा चिनार तक अहले बैत के चाहने वालों की तरफ से आपको इत्मीनान दिलाता हूं, आपकी एक कॉल पे हम सब इस्लामाबाद में जमा होने के लिए तैयार हैं। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। बस और आखिर में मैं पैगाम देता हूं उन लोगों के लिए कि जो इत्तेहाद की दावतें देते हैं, जो आके कहते हैं आओ इत्तेहाद कर लो, हमसे दूर खड़े होके कहते हो इत्तेहाद कर लो, हमसे दूर होते हो और फिर खड़े होके कहते हो इत्तेहाद कर लो। याद रखो, इस मुल्क में नुमाइंदे वली फकी अगर है तो हमारा कायद है, और मोमिनीन के दिल की धड़कन है तो बोले कायद मोहतरम है। जिसने भी इत्तेहाद करना है वो अपने लेवल के लोगों से इत्तेहाद कर कर आ जाए, कायद का दरवाजा 24 घंटे खुला है। और अगर इत्तेहाद के लिए नहीं तैयार हो, अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो, तो जिस तरह से कौम ने इससे पहले साजिश करने वालों को अपने दरमियान में से गेट आउट कर दिया था, ये कौम भी गेट आउट कर देगी। और बस अर्ज करूंगा कि अज़ादारों, ये वादा करो इस सैयद से कि जब तक जिंदा हैं, शियों की पहचान आज़ादारी है, जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी नस्लें हैं, कम से कम उस वक्त तक हम आज़ादारी से एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे।